السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 سورہ بقرہ آیت نمبر 28 تا 29۔ کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتن، حالانکہ تم تھے مردے غیر موجود، فاحیاکم، بس اسی نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم موجود نہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر آخرت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پہ اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ اتنے احسانوں کے ہوتے ہوئے، اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ ظالم کفر و انکار میں مبتلا ہیں، کہ کم از کم محسن کا احسان ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی تعظیم کرنا تو ہر شریف انسان کا فطری تقاضا ہے۔ تو اس طرح سے بھی اللہ کی طرف یہ لوگ نہیں لوٹتے۔ تو اس آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں، کہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی، اور اگلی آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کچھ، ثم استوی، پھر متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، بس درست کر کے بنا دیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان، وہوا، اور وہ، بکل شیء علیم، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان ترتیب دیے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ یہاں وہ نعمتیں جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا، جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، واسطہ پڑتا ہے، اور پھر آسمانوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا۔ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا تھا، مگر رسول خدا کے انکار کو خدا ہی کا انکار قرار دے کر ایسے خطاب کیا گیا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ کنتم اموات فاحیاکم، اموات جو ہے وہ میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پہ غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں جو کچھ جمی ہوئی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا، اور اس طرح سے انسان کی پیدائش کی ابتدا کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد تمہیں موت دے گا، پھر ایک عرصے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی عمر پوری ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی جو ہے وہ قیامت کے روز ہوگی۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان کیونکہ کوئی فاصلہ نہیں تھا، اس لیے لفظ فا استعمال کیا، فاحیاکم، اور کیونکہ دنیا کی زندگی اور موت کے درمیان، اور اسی طرح اس کی موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا، اس لیے وہاں پہ لفظ ثم اختیار فرمایا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم جو ہے وہ مدت بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی ذات
کی طرف پھر کر جاؤ گے۔ اس سے مراد قیامت کا وقت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام کا، اس احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، یعنی زندگی، دنیا و آخرت اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں میں اس لیے شمار کیا گیا کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس ہمیشہ کی زندگی کا جس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی، تو اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا ہو یا پھر وہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والا ہو، اگرچہ وہ بظاہر اللہ تعالیٰ کے وجود اور عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہی شمار ہوگا۔ اور اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کی بہت سی آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے ثابت ہے، اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر حاصل ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت ہے۔ اس لیے کوئی یہ جو مستقل زندگی نہیں ہے جس کا الگ سے ذکر کیا جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ یہ اسی نعمت کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات بھی شریک ہیں، اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا ذکر آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئی یا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان، دوا، راحت کے سب سامان زمین ہی کی پیداوار ہیں۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، یعنی زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ نہ پہنچتا ہو، چاہے یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی کھانے کی چیز یا دوا یا وہ بظاہر اس طرح سے استعمال میں آ جاتی ہے براہ راست، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ سمجھی جاتی ہیں جیسے کہ زہریلی چیزیں، زہریلے جانور وغیرہ، غور کریں تو کسی نہ کسی حیثیت سے وہ بھی انسان کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہیں، دوسری کسی اور حیثیت سے ان کا نفع انسان کو پہنچتا ہے۔ اس آیت کے تحت ابن عطا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو، اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوتی ہے تو وہ تو اسی کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کے اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ اور اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا بھی ثابت ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو آسمان کی تعداد کا 9 بتایا ہے تو وہ بے دلیل ہے اور محض خیالات پر مبنی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔